السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل خالد رضا قادری میں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کی پہلے کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی زندگی مبارک پر چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، یعنی آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھنا یا لکھنا نہیں سیکھا۔ یہ آپ کا بہت عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کسی نے پڑھایا لکھایا نہیں، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر علم عطا کیا کہ آپ کا سینہ اولین اور آخرین کے علوموں کا خزینہ بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کتاب قرآن شریف نازل ہوئی۔ مکہ شریف سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیتی۔ آج بھی یہ غار اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آپ کے پاس ظاہر ہوا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو نہایت گرمجوشی کے ساتھ پکڑا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے بہت زور سے آپ کو سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی فٹک سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا ہی رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بھار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر غریبوں اور محتاجوں کو عطا کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے پاس لے گئی جو بوڑھے اور نابینا تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کا پورا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شریف سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور کہا کہ کیا سچ میں مجھے مکہ والے باہر نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے اور لیٹ گئے۔ پھر گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تبھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور اللہ رب العزت کا فرمان ہوا کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا اور اس درمیان عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت اکرم بن ابو اکرم، حضرت عثمان بن مجعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل کی، اے محبوب قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ اتنا سننے کے بعد تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور آپ کی شان میں اون فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ ہجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی برائی بیان فرمانے لگے۔ پھر تمام قریش اور اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر اڑ گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کی انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تبھی ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا فندہ ڈال کر اس قدر کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ کو دھکا دے کر کہا کہ تم ان کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خوب مارا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ کفار قرآن اور جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط الفاظ کہتے تھے اور گلی کوچوں پر پہرا بٹھا دیتے تھے کہ اگر قرآن کی آواز کہیں سے آئے تو سیٹی اور تالیاں بجا بجا کر شور گل کریں تاکہ
کے قرآن کی آواز نہ سنائی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجمع یا بازار میں قرآن پڑھ کر اسلام کی دعوت دیتے تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے چلا کر کہتا تھا کہ اے لوگوں سنو سنو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم اس کی بات کا یقین مت کرنا، معاذ اللہ۔